मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तवज्जो फरमाएं। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शायरी की शरह बयान करना ये हमारी औकात नहीं। हम नहीं जानते इमाम अहले सुन्नत का अपने अशआर में क्या माफिल ज़मीर था। उलमाए अहले सुन्नत ने जो आला हजरत के कलाम की शरह की है, उसमें से चंद मदनी फूल पेशे खिदमत है। गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिक़ार है, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिक़ार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है नग़मात रज़ा। और क्या बात है इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत के मुबारक कलामों की। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिलसिले में हम एक खूबसूरत कलाम रज़ा को शामिल करते हैं। अशआर तरन्नुम में यानी तर्ज में भी सुनते हैं और नसर में भी सुनते हैं, और साथ साथ उसकी कुछ शरह, उसकी कुछ तशरीह, उसकी कुछ समरी बयान करने की कोशिश करते हैं। याद रहे, हम नहीं जानते कि इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत मेरे आकाए नेमत इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान के उस कलाम में आपका माफी ज़मीर क्या था। मगर जो उलमाए अहले सुन्नत ने इन कलामों की शरह लिखी, उनसे कुछ मदनी फूल हासिल करके हम आपके दिल के मदनी गुलदस्ते के लिए आपको भेजते हैं, आपकी तरफ बढ़ाते हैं। आप भी अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में इसे सजाते जाइए। आज जिस कलाम को हमने अपने सिलसिले नग़मात रज़ा के लिए चुना है, क्या बात है उस कलाम की। अगर ये कहा जाए कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल कलाम, आला हजरत के कलामों में से एक शाहकार कलाम, सारी दुनिया में जिस कलाम को शोहरत मिली, एक एक शेर अगर समझते जाएं तो परत परत खुलता है। इतनी खूबसूरती है उनके अशार के अंदर कि अकल हैरान हो जाती है। याद रहे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना बयान करना ये आसान काम नहीं है। खुद आला हजरत फरमाते हैं कि तलवार पर चलने के मुतरादिफ है, क्योंकि कमी करें तो तनकीस, ज्यादती करें तो उलूहियत हो जाती है। तो आप गौर करें कि सनाए मुस्तफ़ा ये कोई आसान काम नहीं, मगर इस कलाम में तो आला हजरत ने कमाल कर दिया। अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की और बड़े निराले अंदाज में बयान की। हर शेर में वस्फ़े मुस्तफ़ा कमाल दर्जे से बयान करते चले गए। आइए इस कलाम को सुनते हैं। आप जानना चाहेंगे वो कलाम कौन सा है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है ये कलाम आपको भी बहुत पसंद होगा, हम सबको भी बहुत पसंद है। और वो कलाम है ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए। जी हाँ, आज उस कलाम को सुनना है। तवज्जो के साथ सिलसिले में शामिल रहिएगा। पहला शेर आला हज़रत लिखते हैं, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब यहां मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जमा, जमीन तो आप समझते हैं, मगर जमा जो है ये जमाने को कहा जाता है। अच्छा, मकीन जो है वो मकान में जो और रहने की जो जगह है, मकीन व मकान, यानी मकीन और मकान से मुराद के मकान और उसमें रहने वाला ये मुराद है। चुनीनो चुना से क्या मुराद है, यानी ऐसा वैसा हर शेर। अगले शेर में चूंकि ये भी लफ्ज आना है तो मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ मुश्किल अल्फाज के माना भी बता दूं। दहन कहते हैं मुंह को, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनते हैं कि इस शेर का मतलब क्या बना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी जमीन व ज़मां तुम्हारे लिए आप ही की खातिर बनाई गई है, और ये सारा जमाना भी तो आप ही का है। ये मकान यानी आबादियां भी आप ही के लिए हैं, और इनमें रहने वाली मखलूक भी आप ही के लिए है। ये दुनिया की सारी रंगीनियां आपके दम कदम से है, ये दोनों जहां भी आप ही के लिए हैं, क्योंकि आप वजह तख्लीक़े कायनात है। जब खुदा आपका है तो सारी खुदाई भी आप ही की है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की शायरी का कमाल ये है कि आपके कई अशार तो किसी कुरानी आयत की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, कई अशार अहादीस की गोया शरह बयान कर रहे होते हैं, कई अशार कुछ मौजज़ात नबवी की तरफ गोया इशारा कर रहे होते हैं, और कई अशार कुरानी वाक़यात को बयान करते नजर आते हैं। तो आला हजरत का ये शेर उस हदीस कुदसी की तरफ गोया इशारा है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया
اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ تو اس حدیث قدسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب اگلے شعر میں ایک اور خوبصورت بات، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یعنی وجہ تخلیق کائنات کی کیا خوبصورت تشریح ہو رہی ہے کہ آقا ہماری زبان بھی جو ہمارے منہ میں ہے وہ آپ ہی کے لیے تو ہے۔ یا رسول اللہ یہ بدن میں جان بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، ہم آئے بھی ہے یہاں پر تو آپ ہی کے لیے ہے۔ بس اتنا کرم ہو جائے کہ وہاں اٹھیں بھی تو آپ ہی کے لیے اٹھیں، اور آپ کے لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب ہو، آپ کے نغمے گاتے ہوئے اٹھنا نصیب ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں اس شعر میں شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے وہاں مجھے اور آپ کو ہماری تخلیق کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ زبان کیوں ہے؟ یہ بری باتیں کرنے کے لیے نہیں، یہ زبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ بدن میں ہے جان، یعنی ہماری یہ جو جان بھی ہے یہ رب کی امانت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عطا ہے رب کی عطا سے، اور ہمیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اس جان کو گزارنا ہے۔ اور پھر اگلی بات، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے اسی لیے ہیں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہوائیں یہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے بیٹے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو اگلا شعر ہے اس میں امام اہل سنت نے کمال کر دیا ہے، گویا موتیوں کو پرو دیا ہے، یعنی چند الفاظ میں کتنی شخصیات کا تذکرہ کیا، ذرا غور کیجئے گا۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، یعنی آپ غور کریں کہ شعر کا ربط بھی واقعی ہے اور گویا شخصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی اور لفظ ہی استعمال نہیں کیا، یعنی اس میں کوئی اور ایکسٹرا لفظ ہی نہیں، فقط شخصیات کے نام ہیں، یہ کسی کی طرف اشارہ ہے، اور مگر کی شعر کا ربط اور وہ سیکوینس بھی برابر ہے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، گویا بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کے نغمے کون کون گنگنا رہا ہے، کس کس کی زبان پر میرے آقا کی تعریف جاری ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کون ہیں؟ کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اب کلیم یعنی حضرت موسیٰ ہے، نجی یعنی حضرت نوح ہے، صفی یعنی حضرت آدم ہے، خلیل یعنی حضرت ابراہیم ہے، اور آگے اسی پر بات ختم نہیں ہو رہی، پھر حضرت اسماعیل ہیں، زبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی اور رسول ہو۔ ہاں اب یہ پہلے مصرے میں بات کر دی، یعنی ان تمام کی زبان کیا کہہ رہی ہے، پھر اگلے مصرے میں کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں عتیق و وسیع، یعنی حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، غنی و علی، حضرت عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں، چاروں خلفاء کی بھی بات کر لی، عظیم رسولوں کی بات بھی کر لی، بلکہ ہر رسول اور نبی کا اشارہ کر دیا۔ یہ سب کر کیا رہے ہیں؟ ثنا کی زباں
تمہارے لیے. آقا ان سب کی زبان جو ہے فقط وہ آپ ہی کی تعریف بیان کر رہی ہے. جبھی تو ایک جگہ ایک شاعر نے کہا تھا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. گویا تمام انبیاء نے آپ کی بشارت دی, آپ کے آنے کی بات کی, آپ کا ذکر خیر کیا, اور آپ کے صحابہ کا تو صبح و شام کام ہی یہی تھا کہ ثنا کی زبان تمہارے لیے. اب اس بات کو, ان ہستیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے, ان کا تصور جماتے ہوئے یہ شعر سنیے. کمال شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا. کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و ردی, رسول و نبی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے. ثنا کی کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و نبی. کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و نبی. عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے. عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت, آپ کی چمک, آپ کی دمک, آپ کی مہک, اللہ غنی, الفاظ کیسے موتیوں کی مانند ہیں. سبحان اللہ, سنے تو دل خوش ہو جاتا ہے. اور تذکرہ کس آقا کا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک. واقعی یہ پڑھ کر احساس ہو رہا ہے کہ الفاظ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی اپنے اشعار میں شامل کر لیں. کیسے موتی ہیں. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک میں سکھ کا نشان تمہارے لیے. اس شعر کو سمجھ بھی نہ آئے نا تو انسان سنے تو جھوم اٹھتا ہے, لیکن یقین مانی اگر اس کو سمجھ لیا جائے, اس کے پیچھے پیغام کیا ہے یہ سمجھا جائے, تو اعلیٰ حضرت سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور عشق مصطفیٰ سے دل بھی جھوم اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کی چمک, سبحان اللہ, آپ کی چمک وہ ہے اے نور والے آقا کہ جس کی نورانیت سے در و دیوار جگمگا اٹھتے. جی ہاں, کئی احادیث ایسی ہیں, بلکہ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی, سوئی گر گئی, چراغ گل ہو گیا. اندھیرے میں سوئی کیسے تلاش کی جا سکتی ہے, مگر نوری آقا کمرے میں آتے ہیں تو ایسا نور نکلتا ہے چہرہ انور سے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی وہ سوئی نبی پاک کے نور میں تلاش کر لی, تو آپ کی چمک کیسی ہوگی. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جھلک کیسی ہے. خود اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں کہتے ہیں نا, جس کے دیکھنے کی وہ جھلک, جس کے دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور پھر آپ کی مہک کیسی ہے. سبحان اللہ. خود اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں سمجھاتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. صحابہ اکرام علیہم رضوان جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے راستہ نہ پوچھتے تھے, بلکہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاتے تو نبی پاک کی خوشبو بتا دیتی کہ میرے آقا اس گلی سے گزرے ہیں. امام عشق و محبت یہ شناخت نبی پاک کی رہ گزر کی کس طرح بیان ایک اور شعر میں کرتے ہیں. عنبر زمیں, ابیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. تو سوچئے مہک کیسی تھی, جھلک کیسی تھی, چمک اور دمک کیسی تھی. اور آگے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین ہو یا آسمان, بلندی ہو یا پستی, ہر طرف آپ ہی کا تو سکہ چل رہا ہے, آپ ہی کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں. ایک اور شعر کا بڑا خوبصورت مصرع ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو نبی پاک کا سکہ سارے عالم میں چل رہا ہے اور آپ ہی کا ڈنکا بج رہا ہے. اب نبی پاک کی جھلک, آپ کی چمک و دمک, آپ کی مہک اور آپ کی شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام عشق و محبت کا یہ شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. سکہ نشان تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری
تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سمک مٹی کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سیما کو سمک مٹی کا نشان تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو شعر ہے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ وہی موتی والا انداز ہے، وہی سیکوینس ہے، کمال الفاظ ہیں. لکھتے ہیں یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. اب ذرا سمجھیے، شمس و قمر یعنی چاند اور سورج. اور آگے سمجھیے برگ و شجر، اس کے کیا معنی ہوئے؟ برگ و شجر کے معنی ہے یہ درخت ہیں، جو یہ پودے ہیں، یہ اس سے یہ مراد ہوا. اچھا اب آگے فرما رہے ہیں شام و سحر، تو آپ سمجھ گئے کہ دن اور رات. برگ و شجر کے معنی ہو گئے پتے اور درخت. ثمر کہتے ہیں پھل کو، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، سپر کہتے ہیں ڈھال کو، اور کمر یعنی یہ پشت پر جو تیاری کی جاتی ہے، خدمت کے لیے پٹا باندھا جاتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اب اگر اس شعر کا مطلب سمجھے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاند کا چمکنا، سورج کا دمکنا، یہ رات کی سیاہی، یہ دن کی روشنی، درختوں کے پتے اور بلکہ خود درخت، باغات اور ان کے پھل، یہ تلواریں اور یہ ڈھالیں، یہ تخت و تاج اور پشت عالم پر خدمت کی پیٹی کا بندہ ہوا ہونا، آقا یہ سارے جہان میں کس کا حکم جاری ہونا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ فقط یا رسول اللہ آپ ہی کے لیے ہے. یہ ساری رعنائیاں یا رسول اللہ آپ کے دم قدم سے ہیں. یہ صبح و شام بھی آپ کے، یہ باغوں کا ثمر بھی آپ کے، یہ تیغ و سپر بھی آپ کے، یہ سارا جہان آپ کا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو یہ سب کچھ ہے. اب ذرا اس شعر کو، ان تمام معنی کو مد نظر رکھ کے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. یہ حکم رواں، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فیض کے دریا بہاتے ہیں، کیسا جود و کرم فرماتے ہیں اور کیسی سخاوت کے دریا بہاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے. یہ اکرامیاں جو ہیں اس کے معنی کیا بنتا ہے؟ عطائیں، بندہ نوازیاں. اب اس کا معنی ذرا سمجھیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر زمین والوں کو آپ اپنے نور کا فیض عطا فرما رہے ہیں، اور ادھر معراج کی شب جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ان کے سامنے آپ نے اپنی رحمتوں کے خزانے لٹائے. آقا آپ وہ ہیں کہ آپ کا نام لے کر زمانہ جی رہا ہے. جی ہاں، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا صدقہ جو ہے وہ سارا زمانہ کھا رہا ہے، اور پھر جس کو جو ملا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی ملا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی تو ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی. یہ ساری عطائیں کس کی ہیں ذرا غور کیجئے. خود نبی پاک فرماتے کہ میں تقسیم کرتا ہوں، رب عطا فرماتا ہے. خود اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں سمجھاتے ہیں نا، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم،
رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے خزانے گویا جاری و ساری ہیں، سارا زمانہ ان کا نام لے کر جی رہا ہے۔ وہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا کہ دنیا خاندی ہے خیرات مدینے دی۔ اب ذرا یہ نبی پاک کی عطاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شعر کو دوبارہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے۔ یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہاں لیے تمہارے لیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے، جہاں لیے تمہارے لیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر ذرا سنیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ صحاب کہتے ہیں بادل کو، آب نعم کے معنی کیا بنے؟ آپ کہتے ہیں پانی کو، نعم یہ نعمتوں کی جمع ہے، یعنی نعمتوں والا پانی۔ اچھا، اب چاک شگاف کہہ لیں، پھٹا ہوا دامن بھی بازو کا چاک چاک کہتے ہیں۔ اچھا، ستر پردے کو کہتے ہیں۔ سترے بدا معنی کیا ہوا کہ جو برائی کا پردہ کرنا، برے کاموں کے لیے اوپر پردہ ڈال دینا۔ اب اس شعر کا ذرا معنی سمجھیے کیا بنتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم کے ایسے بادل روانہ فرمائے کہ آج تک اور قیامت تک اللہ عز و جل کی رحمت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ کی نعمتوں کے پانی سے زمانہ فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اچھا، پھر آپ نے ہمارے زخمی دلوں پر اپنی محبت کا مرہم رکھ کر ہمارے چاک سی دیے، ہم گناہگاروں کے عیبوں کو اپنے رحمت کے دامن سے ڈھانپ دیا۔ بھلا بتاؤ تو یہ شان کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ وہ بروں کو بھی نبھاتے ہیں۔ شعر ہے نا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کی شان کو اپنے ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں۔ کیا پیاری بات لکھتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، ہم گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، آقا کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے ان برائیوں کو، ان خطاؤں کو کون دامن سے چھپا لیتا ہے؟ یہ نبی پاک نہیں تو اور کون ہے؟ کیا خوبصورت شعر ہے۔ اب ذرا اس کرم نوازی کو ذہن میں رکھ کے شعر سنیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے۔ سترے بدا صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے۔ اب امام عشق و محمد اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے
अमेजिंग, कमाल बात की है। अताए अरब, जिलाए करब, फयूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। शेर का माना तो बाद में समझते हैं, मगर अल्फाज का चुनाव तो देखें। ऐसी सीक्वेंस कहां से हमने सुनी थी? जरा गौर कीजिए। अताए अरब, जबर और बा का किस खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल है। अरब, करब, अजब, तलब, रहमत रब किसके सबब। ये कमाल आला हजरत ही के यहाँ लगता है, मिलता है। अब जरा गौर कीजिए। अताए अरब, अरब जिसको हम 100 करोड़ कहते हैं ना, अरबों, 100 करोड़ यानी मिसाल है कि इतनी सारी अताएं। जिलाए करब थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, इसके माना बता देता हूं। जिलाए करब यानी दुख दूर किए जाएं, यानी अताएं अरबों हैं, दुख दूर हो जाते हैं। अच्छा, फिर आगे बात क्या कर रहे हैं कि फयूज अजब, फैज की जमा फयूज, अजीब व गरीब फैजान। और फिर ये सारी चीजें बगैर तलब के, मांगी नहीं है फिर भी मिल रही हैं, कंटिन्यू बरस रही हैं। अच्छा, फिर ये रहमत रब, ये अल्लाह की रहमतें हैं किसके सबब। ये कौन है जिसके सबब ये सब कुछ मिल रहा है और बिना मांगे मिल रहा है? कोई और नहीं, ये रहमतुल लिल आलमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनके सदके बरब्बे जहां, बरब्बे जहां के माना क्या बने? अल्लाह की कसम, अल्लाह की जो जहानों का मालिक है उसकी कसम, फकत तुम्हारे लिए या रसूलुल्लाह, ये आप ही का सदका है कि इतनी सारी चीजें हमें बगैर मांगे मिल रही हैं। अब इन नेमतों के शुक्राने में डूबकर इस शेर को जरा सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। अताए अरब, जिलाए करब, फयूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां, किसके सबब तुम्हारे लिए, बरब्बे जहां। अताए अरब, जिलाए करब, फयूज़ अजब, बगैर तलब, अताए अरब, जिलाए करब, फयूज़ अजब, बगैर तलब, रहमत रब है किसके सबब, बरबे जहां तुम्हारे लिए, ये रहमत रब है किसके सबब, बरबे जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दरबार का तज़किरा हो रहा है। ये कैसा दरबार है कि जहां कौन कौन सर झुकाने के लिए बेताब नजर आता है। फकत जिन्नात, फकत इंसान नहीं, बल्कि मलाइका भी, फरिश्ते भी तरस रहे हैं कि कोई हाजिरी नसीब हो जाए। अंदाज देखें आला हज़रत का। न जिन्नो बशर के आठों पहर, मलाइका दर पे बस्ता कमर, न जुब्बा ओ सर के कल्बो जिगर है सजदा कुना तुम्हारे लिए। जरा इस शेर का मतलब समझ लेते हैं। पहले इसमें एक दो जो मुश्किल अल्फाज हैं। 8 पहर यानी ये दिन और रात की बात हो गई। अच्छा, बस्ता कमर, इसके माना क्या बनते हैं कि बस्ता कमर यानी कमर बांधे हैं खिदमत के लिए, हर वक्त तैयार। 8 पहर के माना डबल 12 घंटे, ऑल द वे, सारा दिन, दिन और रात मिला लें। अच्छा, फिर बात हुई जुबा, यानी इसके माना है जबहा, पेशानी, सजदा कुना यानी सजदा करने वाले। अच्छा, अब इसके माना क्या बनेंगे कि या रसूल अल्लाह, आपका दर वो है कि फकत जिन यानी जिन्नात और बशर यानी इंसान ही नहीं, बल्कि मलाइका जो है वो भी दस्त बस्ता 24 घंटे हाजिर हैं। जी हाँ, डबल 12 घंटे दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फरिश्ते हाजिर हैं। कैसे हाजिर हैं? 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। यानी मेरे आका की बारगाह में खिदमत के लिए सुबह 70,000 फरिश्ते, फिर शाम 70,000 फरिश्ते हाजिर होते हैं। और कमाल की बात यह है कि जिंदगी में एक ही बार बारी मिलती है। और किस तरह हाजिर है कि सर भी झुका है, कल्ब भी और जिगर भी, गोया नबी पाक के दर की खिदमतगारी में अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझ रहे हैं। और सब के सब दर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में सर झुकाए हाजिर हैं, करम की भीख लेने के लिए हाजिर हैं। ये वो दरबार है कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका बट रहा है। और गुलाम, सुभान अल्लाह, सारी दुनिया से लोग आकर एक ऐसा तांता बंधा हुआ है, सुबह हो शाम हो नबी पाक के गुलामों की आमद जारी रहती है। वो शायर लिखता है ना, शाला वजदा रवे
تیرا سونا حرم یہ ایسی آبادی ہے، یہ ایسی رونق ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ مدینہ پاک کو اسی طرح شاد و آباد اور برکتوں والا اور اسی طرح یہ سب کچھ بڑھتا رہے، نبی پاک کے در کی رونقیں اسی طرح قائم و دائم رہیں اور ہمیں اس سے صدقہ ملتا رہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور میں گم ہو کر ذرا اس شعر کو سنیے، کیا لکھتے ہیں؟ نہ جن و بشر کہ آٹھوں پہر، ملائی کا در پہ بستہ کمر، نہ جبا و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے۔ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائی کا در پہ بستہ کمر، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائی کا در پہ بستہ کمر، نہ جبا و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ جبا و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیے۔ یہ اس شعر کا یہ ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ نہ جبا و سر، یعنی سر اور پیشانی سے نہیں بلکہ دل و جگر سے نبی پاک کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں، دست بستہ حاضر ہیں پیارے آقا کی بارگاہ میں، گویا ان کا جو دل ہے وہ جھکا رہتا ہے۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے اس شعر کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نغمات رضا میں کلام رضا جاری ہے، اور کلام بھی ایسا ہے کہ کس کا جی چاہے گا کہ اس کو بریک کیا جائے، اس کو روکا جائے، مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں اسی کلام زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے کے بقیہ اشعار ہوں گے، اس کی کچھ شرح بیان کریں گے اور اس کلام کی برکتیں حاصل کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ رب کریم امام عشق و محبت اعلی حضرت کے صدقے ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار